نوٹس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن ہے کہ آپ سرکار کا پیسہ اپنی ذاتی پروجیکشن کے لیے سرکاری اشتہارات پہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کی روشنی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کورٹ سے رابطہ کرے گی. بالکل ہم علی اعلان یہ کہتے ہیں کہ یہ رابطہ کیا جائے گا اور ہم عوام کا پیسہ اس بے دردی سے کسی کو ضائع نہیں کرنے دیں گے. یا یہ ٹیکس پیئر منی ہے یا یہ پھر ہمارے خون کو گروی رکھ کے جو پیسہ آپ لوگوں نے لون لیا ہے یہ وہ پیسہ ہے جو آج آ کے میرے اور آپ کے بچوں نے چکانا ہے. ان کو ان سرکاری عیاشیوں اور سرکاری الللوں تللوں اور سیلف پروموشن جو ہے اور پروجیکشن جو ہے اس میں خرچ کرنا پنجاب کی عوام کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ ایک ظلم ہے. آپ یہ دیکھیں ابھی بھی دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پہ بادشاہتیں موجود ہیں مگر بادشاہتوں میں بھی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ اخبار میں 60 صفحوں پہ جو ہے وہ اپنی اتنی بڑی بڑی تصویریں شائع کریں. مطلب انہیں بھی نہیں ہوتا ہے. یہاں پتہ نہیں کس قسم کی انسیکیورٹی ہے, کس قسم کے آپ کے ٹارگٹس ہیں, کیا آپ لوگ اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں. دیز ٹیکٹکس اور یہ جو اس قسم کے چیزیں ہیں یہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو دا کورٹ آن دیٹ. ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جس میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا اور وہ ہے ہمارے جو لوگ جیلوں میں ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں, ہمارے ورکرز ابھی تک جیلوں میں ہیں. 26 نومبر کے بعد خصوصاً کے پی کے لوگ جو ہے وہ جیل میں اٹک جیل میں ہے. ان کے ساتھ ہمارے بڑے مسائل آئے, اس پہ ہم پریس کانفرنسز پہلے کرتے بھی رہے ہیں. ان تک چیزیں پہنچائی نہیں جا رہی تھیں, ایکسیس نہیں دی جا رہی تھی. ظلم یہ ہے کہ ان بچوں کی خصوصاً یاد رکھیے گا, اور میں یہ حکومت کو تنبیہ بھی کرتا ہوں اور میں حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور حکومتی اداروں کو بھی اور ریاست کے اداروں کو بھی یہ ڈسکریمنیشن بند کرائیں کہ وہاں پہ خصوصاً جو کے پی کے نوجوان گئے ہیں اور جیلوں میں ہیں یا بلوچستان کے جو نوجوان گئے ہیں جیلوں میں ہیں, اگر پنجاب کے کچھ لوگوں نے وہاں پہ چیزیں مینج بھی کر لی ہے اور اپنی ضمانتیں کرا لی ہیں تو کے پی کے لوگوں کے ساتھ کوئی اسپیشل قسم کا ٹریٹمنٹ آپ کر رہے ہیں, زیادہ زیادتی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. اور ہمیں پتا ہے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں. یہ آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ دوبارہ اگر عمران خان کو اس قسم کی کال دے تو اس خطے میں سے لوگ واپس نہ جا سکیں, اسی لیے ان کو زیادہ سے زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے. 350 لوگوں کی آج سے کوئی 2.5-3 ہفتے پہلے ضمانتیں ہوئیں, وہ ضمانت پہ باہر نکلے, انہی لوگوں کو 4 اور ایف آئی آرز میں نامزد کر کے 4 تھانوں کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا گیا اور پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا اور دوبارہ ان کو جو ہے وہاں بھیجا گیا. اور یہ بار بار کے پی اور بلوچستان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس اپنے پیٹی سے انٹرسٹ کے لیے, اپنے وقتی فائدے کے لیے نفرتوں کے بیج مت بو. یہ جو پی ڈی ایم کی فسطائی انسٹالڈ حکومت ہے یہ پنجاب میں چاہے اربوں روپے سے اشتہار دے کے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں کے چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, انہوں نے ووٹ لیے نہیں ہیں, یہ انسٹال کیے گئے ہیں. یہ کل بھی صفر تھے, آج بھی صفر ہیں اور یہ کل بھی صفر رہیں گے. صفر تو آپ ہیں, صفر تو آپ تھے, بٹ یہ نفرتیں مت بوئیں کہ جس سے فیڈریشن کا نقصان ہو. ضمانت حق ہے ان بچوں کا, وہ حق ان کو دیا جانا چاہیے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے, وہ 26 ترمیم کے اوپر وہ جو لیجسلیشن ہے میں اس پہ بھی بات کروں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زیادتی ہو رہی ہے. مجھے کل ایک دوست نے بتایا کہ ایک فائل ہوئی پٹیشن, اس میں کوئی 8 لوگ جو تھے وہ جیلم سے تھے. یہ کوئی چند ہفتوں پہلے کی بات ہے, کل رات مجھے انہوں نے بتایا. تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پٹیشن ان نیسیسری ڈریگ کیوں ہو رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کیونکہ کے پی کے نوجوانوں کے ساتھ وہ جو تفتیشی ہے اس نے ان کو بتایا کہ یہ 7 بندے ڈالے گئے ہیں تو ان کو جو ڈائریکشن ہے جی ان کو تو لمبا کام کھینچنا ہے, تو اس لیے یہ بھی لگڑے جا رہے ہیں. کین یو امیجن کہ پھر ان صاحبان نے اس وکیل کو کہا کہ بھائی تم ان کے مقدمے چلاتے رہو, ہمارے 7 لوگوں کو
علیحدہ کرو, ہم ان کی علیحدہ درخواست دیں گے. اور وہ پھر درخواست علیحدہ ہوئی. یہ نقطہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا. وہ گھر پہنچ گئے اور یہ بچے آج تک دوسرے مقدموں میں ڈال کے. اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے فیڈریشن کے ساتھ؟ اس سے زیادہ بےہودگی اور بےغیرتی ہو سکتی ہے کہ یو آر ڈریگنگ دیز یگسٹرز جسٹ بیکاز دے فالو عمران خان اینڈ جسٹ بیکاز دے کم فرام کے پی. اینڈ کیونکہ کے پی کے نام پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے, کے پی اسٹینڈس فار عمران خان, اس لیے آپ ان لوگوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں. یہ آپ کو سبق سکھائیں گے. وقت کی بات ہے, بہت سے حکمران آئے جنہوں نے اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھا, اور انہوں نے سمجھا کہ ہمارے بعد کسی نے آنا نہیں ہے اور ساری زندگی ہم ہی رہیں گے. ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی اس میں دیکھا ہے. مگر جو ان کے ساتھ حشر ہوا, آپ کے ساتھ یہ عوام اس سے بھی برا حشر کرے گی. سو میں ان تمام مینڈیٹ چوروں, انسٹالڈ لوگوں کو کہوں گا کہ اپنی عیاشیاں تو تم کر رہے ہو, وہ یہ دشمنیاں, ان سے پرہیز کرو. دے ول ہانٹ یو فار ایور, اور یہ کبھی آپ کو جو ہے اس میں یہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور وہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہے. دیکھیں ہمارے جو کیسز لگے ہیں 9 مئی کے حوالے سے, 8 فروری کے حوالے سے, سپریم کورٹ کے اندر جن کیسز کو 28 سے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے سننا شروع کرنا ہے. ہم نے 26ویں ترمیم کو بنیادی طور پہ پوری ترمیم کو ہی چیلنج کیا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ترمیم کے نتیجے میں بننے والے بینچز کی کیا کریڈیبلٹی ہو سکے گی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بینچز ہیں ان کے فیصلے جو ہیں ان کی عوام میں قبولیت کا لیول کیا ہوگا. کیا ادھر سے آنے والے, ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں کہ جو ہے ہمیں انصاف ملے گا, اور ابھی بھی ہمیں اپنے رب سے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کوئی راستہ نکالے گا ہمارے ان لوگوں کے لیے, اور وہ جو ایک بہت بڑا امتحان پاکستانی قوم پہ ہے اس کے لیے. مگر 26ویں ترمیم سے بننے والے بینچز کے آنے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ عوامی ریاکشن آپ دیکھ لیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ کا بار کا جو ہے وہ الیکشن پورا پینل سویپ کیا ہے, پنڈی کا کیا ہے, اسلام آباد کا کیا ہے, ملتان میں بھی ایک سیٹ ہم نے جیتی ہے, اور ایک ہمارا امیدوار صرف چند ووٹوں سے جو ہے وہ شاید کچھ چیزیں مس مینج ہوئیں, یا وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ الیکشن ہم صرف مخالف بار گروپس کے ساتھ نہیں لڑ رہے تھے, یہاں بھی ہمارے ساتھ سب لڑ رہے تھے. حکومت بھی لڑ رہی تھی, حکومت اور ریاستی ادارے بھی لوگوں کو تنگ کر رہے تھے ووٹوں کے لیے. بٹ ووٹ کس کا تھا؟ قیدی نمبر 804 کا. اور دوسری کیا چیز تھی؟ ریاکشن. 26ویں ترمیم کے بعد جیسے اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ججز کی, وہ ایک خاموش انقلاب تھا. آپ دیکھیں کہ جس دن یہ الیکشن ہو رہا تھا تو آئی واز ان ٹچ ود پیپل ان لاہور, ان اسلام آباد, ان پنڈی, اور میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی. ہوتا ہے نا کہ جس وقت آپ الیکشن جیت رہے ہوتے ہیں تو اٹ از کوائٹ ویزیبل, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے جوش اور جذبے سے. تو وہ انہوں نے کہا جی ووٹر خاموش ہے, اور جب نتیجہ آیا تو سویپ کیا. ایسے ہی جیسے 8 فروری کو پنجاب میں ووٹر خاموش تھا, آخری وقت تک خاموش رہا, کوئی جلسہ نہیں, کوئی جلوس نہیں, کوئی کیمپین نہیں, بٹ ریزلٹ کیم, اور ہر چیز جو ہے وہ اڑا کے رکھ دی. یہی ہوا ہے. قیدی نمبر 804 اور ریاکشن آف اپوائنٹمنٹ وچ واز ریزلٹ آف دی 26th امینڈمنٹ. سو یہ ریاکشنز ابھی آئیں گے اینڈ اٹ ول کیپ کمنگ. تو اس قبولیت کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم جو چیلنج ہوئی ہے اس کے حوالے سے چیزوں پہ فیصلے جلد آنے چاہیے. ہمارے جو لوگ جیلوں میں ہیں, بے گناہ ہیں, انہیں رہا کیا جائے, انہیں فوری رہا کیا جائے. ان دا لانگ رن یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے. یاسمین راشد ہو جائیں, ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہو جائیں, ہی واز ان دا ہاسپٹل, ہی واز ناٹ پروڈیوسڈ, مطلب ان کا آرڈر بھی آیا, پروڈکشن آرڈر, اس کے باوجود ان کو سینٹ کے اجلاس کے لیے نہیں بھیجا گیا. سرفراز چیمہ آلموسٹ گاٹ پیرالائزڈ, فارمر گورنر. میاں محمود الرشید کو دیکھ رہے ہیں, بزرگ آدمی ہے. سو یہ جس طرف قوم کو آپ لے کے جا رہے ہیں, ہم اس کی شدت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو فوری رہا کیا جائے, ہمارے جو کیسز ہیں وہ لگائے جائیں,
بہت سی جگہوں پہ کیسز جو ہے سزائیں دے دی گئی ہیں. 9 مئی کے کیسز میں ضمانتیں فائل کی گئی ہے, 8-8 10-10 مہینوں سے وہ لگ نہیں رہی ہیں. اور یہ ساری کنسرنز عمران خان صاحب کی اجازت سے جو ملاقات ہوئی چیف جسٹس سے, بڑے واضح بلنٹ الفاظ میں یہ ساری کنسرنز ریگارڈنگ کورٹس جو ہیں وہ ہماری ٹیم نے, اپوزیشن لیڈر نے, ہمارے وکلاء نے وہ چیف جسٹس کے سامنے رکھ دی. بس اب یہ توقع کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی. یہی اس قوم کے لیے بہتر ہے. قوم کے حقیقی نمائندے وہی ہیں جو تحریک انصاف کے نمائندے ہیں, جو عمران خان کے چوزن ہیں, اینڈ دے شوڈ بی ریلیزڈ. دے شوڈ ناٹ اسٹے بیہائنڈ بارز مور دین جو انہوں نے تکلیف آلریڈی برداشت کر لی ہے. تھینک یو. عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے. آپ کے چودھری پرویز الہی صاحب جب سے رہا ہوئے ہیں وہ خاموش گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وہ بیمار ہیں یا ملک سے باہر چلے گئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے اس عمر میں, بزرگ آدمی ہے, اس عمر میں انہوں نے بڑی سخت قسم کی بیماری کی حالت میں جیل کاٹی, اور اس کے بعد سال جیل کاٹنے کے بعد وہ اپنے گھر ہیں. ہی از ناٹ فیلنگ ویل. بزرگ آدمی ہے, ان کے فیملی کے لوگ یہاں نہیں ہیں, کیسز فیس کر رہے ہیں, ان کے بیٹے ملک سے باہر ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی ساری سختیوں کے باوجود انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, انہوں نے کوئی ٹویٹ کر کے پارٹی نہیں چھوڑی. وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں. تھینک یو جی. اینی ادر کوشچن اف یو گائز پلیز. دیکھیں, آپ سے کسی نے شیئر کی وہ مانیٹرنگ رپورٹ؟ اچھا, جو لوگ عمران خان کے حکم پہ کسی بھی موبلائزیشن کا حصہ نہیں بنتے ہیں, چاہے وہ کے پی کے ہوں یا ان کا تعلق پنجاب سے ہو, کیونکہ پنجاب کے ایک ریجن کو بھی سوابی میں بلایا گیا تھا, جو آپ کو یاد ہوگا نیبرنگ ریجن ہے. سوابی کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹ ہے وہ نارتھ ریجن ہے. جو خان کی کال پہ ایک جلسے میں آنا پسند نہیں کرتے یا بندے لانا پسند نہیں کرتے, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں, ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, کہ آنے والے الیکشنز میں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس چیز کو قیادت سنجیدگی سے لیتی ہے. اب کے پی میں پارٹی کے نئے پریزیڈنٹ آ گئے ہیں جو کہ پارٹی کو, جن پہ ڈوئل ذمہ داریاں نہیں ہیں, پارٹی کی ذمہ داری ہے, اینڈ ہوپ فلی وہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. یہ انہی کا کام ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کریں. جی تھینک یو سر. پلیز جی سر. سر بنیادی جو مقصد اس کانفرنس کے بعد تحریک انصاف یا جماعت کیا حاصل کرنا چاہتی ہے, کیا ایک احتجاجی تحریک کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے, یا نئے الیکشن, یا پھر ترجیح کیا ہے؟ دوسرا, آپ نے اپنے پنجاب حکومت کی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے منصوبے تھے جو کہ آپ کی تحریک انصاف کی سابق حکومت کے دور کی میجورٹی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ گزار واقعی میں وسیم اکرم پلس تھا, اور اگر وہ وسیم اکرم پلس تھا تو اس کو جو گالیاں لوگ دے رہے تھے کسی پی ٹی آئی کا بیڑا گرد کر دینا, تو وہ لوگ اس سے ناانصافی کر رہے ہیں. تو دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا آپ لوگ آج کل عثمان گزار صاحب کا حال احوال پوچھتے ہیں وہ کے ساتھ میں؟ پہلے تو میں آپ کو کانفرنس کی بات کر دیتا ہوں. جو کانفرنس ہے جی, اس کا اعلامیہ آ گیا ہے, اور اس میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ڈیمانڈڈ فریش الیکشنز. پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب پچھلے 1-1.25 سال کے اندر یہ ڈیمانڈ 2 دفعہ رکھ چکے ہیں کہ فریش الیکشن ہو, فیئر اینڈ فری انڈیپینڈنٹ قسم کا الیکشن کمیشن ہو, اور تب ان کو پتہ لگے, اور یہ ضروری ہے. سو یہ خان کی ہدایت کے اندر ہم ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس شیپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے 1.5-2 ہفتہ پہلے ایک یہی جو پارٹیز ہیں یہ اکٹھے ہوئے, جس میں SIC, جس میں MWM, جس میں عوام پاکستان خاقان عباسی صاحب, JUIF کے مولانا صاحبان, یہ سب دوست اکٹھے ہوئے, اور وہاں پہ ایک مشترکہ اعلامیہ, اس اعلامیے میں بھی فریش الیکشن کی بات کی گئی تھی. وہ اس وقت کنسنسس تھا, اتفاق تھا. سو وی آر ٹرائنگ ٹو شیپ دیٹ اتفاق انٹو این اتحاد. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد رمضان کے اندر یہ ایک اتحاد کی شکل اختیار کر جائے. بہت سی پارٹیاں آلریڈی اس اتحاد کا حصہ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی گائیڈنس میں ہم باقی سب لوگوں کو چلیں, چاہے کوئی مؤثر آواز ہے, چاہے کوئی پارٹی ہے, چاہے کوئی گروپ ہے, اور جو اس فسطائی نظام کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے, جو قانون کی بالادستی چاہتا ہے, آئین کی رول آف لا, ٹو اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو یہ 2 چیزیں چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اس کے لیے وی آر اپروچنگ ایوری بڈی, وی آر
कॉलिंग आउट, हम सबको जो प्रो डेमोक्रेसी है, जो प्रो रूल ऑफ लॉ है, हम इन जो प्रो ह्यूमन राइट्स हैं, हम इन सब लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। जो हमारे साथ चले, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम रमज़ान के बाद खान साहब के हुक्म के मुताबिक एक भरपूर एहतजाज करना चाहते हैं, और उसका खान साहब ऑलरेडी कह भी चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं बसद एहतराम आपकी सेकंड सवाल में ज़्यादा क्योंकि कमेंट था तो आई वुड ऑल्सो कमेंट। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तफाक नहीं करूंगा बड़े एहतराम से, इसलिए कि बहुत से मंसूबे हमने मुकम्मल करके चला दिए थे। तो ये जो किताबचा आया है, इसमें हमारे टाइम में चले हुए मंसूबों को भी एडवर्टाइज कर दिया गया, ठीक है। तो आई वॉज रेफरिंग टू दैट। अब कई दफ़ा आपके पास पैसे, जब आप जिस साल में जा रहे होते हैं, जो रिलीजेज ऐसे होती हैं कि आप एक मंसूबा शुरू करते हैं, देन यू रिलीज सम मनी एंड देन दैट मंसूबा इज बाउंड टू बी कंप्लीटेड नेक्स्ट ईयर। सो ऐसे भी मंसूबे हैं जिनकी कंप्लीशन जो है इसी साल के अंदर हुई है। तो आप ये देख लें कि ये पाकिस्तान हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की प्रायोरिटी का पता चलता है। आपने बात की कि क्या हम उनका हाल अहवाल लेते हैं। मेरे ख्याल में जो लोग हमें छोड़ के चले गए, हम उनका हाल अहवाल नहीं लेते हैं, न वो हमारा हाल अहवाल लेते हैं। थैंक यू। दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बताइए कि शेरअफजल मरूद जो हमारे दोस्त थे, उसकी क्या पोजीशन है, एक बात। दूसरी बात ये कि आपको नए इंतखाबात के मुतालबे कर रहे हैं, तो क्यों काम आसान क्यों नहीं करते, यहाँ पर एडवाइस कर दे रिजोल्यूशन को 58A(b) के तहत, यहाँ पर भी कर दो, और को भी असम्बली से अपने मेंबरान को मुस्तफी होने का कह दो, तो पार्लियामेंट अधूरा रह जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तरीक़ेकार ऐसे ही है, जब बात इस नहज पे पहुंचेगी तब हमारे कायद जब ये हुक्म देंगे तो ये सीटें, ये हुकूमतें, ये तो मेरे ख्याल में आपको सवाल करना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायद वाहिद कायद है जिसने कहा था कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, और उसने वो असम्बलियाँ तोड़ दी। तो जब ऐसा मौका आएगा, अगर ऐसा मौका आता है, तो खान साहब की गाइडेंस में जो खान साहब हुक्म करेंगे वैसे करेंगे। इतना बड़ा फैसला इमरान खान के अलावा कोई बंदा बाहर बैठा हुआ लीडर इस कद का है नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो फैसला कर सके। नंबर 1। नंबर 2, आपने जिस इंडिविजुअल का जिक्र किया, मैं उनके हवाले से कह देता हूँ, देयर वाज अ शो कॉज नोटिस ऑन अ डिसिप्लिन। उसका उन्होंने जवाब दिया था। उस जवाब से जो है वो कमेटी मुतमईन नहीं थी, जिसमें इमरान खान साहब के हुक्म पे एक एक्सपल्शन का नोटिफिकेशन इशू किया गया। दैट्स अबाउट इट सर। आपने मोबाइल अस्पताल पर मरियम नवाज के तताल्लुक की बात की। यहाँ पर 39 साल पहले बने पीडीएफ का नाम इमरान खान पीडीएफ। मैं बता देता हूँ, पार्टी का मैं जवाब देता हूँ। भाई हुकूमतदारी पार्टी का मतलब पहले इसका तो मैं जवाब, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, और ये मेरा पहले हुकूमत का जवाब दे ले, मैं पार्टी ये का असल में मसला, मैं पार्टी का जवाब देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट। अच्छा, इस जवाब पे अच्छा, ये काफी सारे दोस्त करीब आ गए। अच्छा, ये जो है ना, इस तरह आप सारों को बताना चाहता हूँ कि ये जो इमरान खान स्टेडियम रखा है, तो इमरान खान ये कोई जब उन्होंने 92 में वर्ल्ड कप जीता था, तो उसी टाइम जब सारे गए थे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए, तो चाहिए था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम उस टाइम में ये इमरान खान स्टेडियम रख लेते, चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। असल में खैबर पख्तूनख्वा में ये कोई नया काम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बड़े से जो अच्छे प्लेयर, मैं आपको यूनुस खान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में है, ठीक है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने बनाया है। थोड़ा सा मैं आपको 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ। शाहिद आफरीदी क्रिकेट ग्राउंड है डिस्ट्रिक्ट खैबर में। काजी मोहिब हॉकी ग्राउंड है डिस्ट्रिक्ट बनू में, ये जो हॉकी प्लेयर था, बड़ा अच्छा आपने नाम सुना होगा। और लाला अयूब हॉकी ग्राउंड पेशावर है, जो ये भी प्लेयर था हॉकी का। कमर जमान स्क्वाश कोर्ट पेशावर में है, तो कमर जमान का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो स्क्वाश का बड़ा अच्छा प्लेयर और बड़ा अच्छा लेजेंड हमारे था। तारिक वदूद बैडमिंटन हॉल जो नेशनल बैडमिंटन प्लेयर था। और साथ साथ आदिल खान स्विमिंग पूल जो है ये स्विमर था। और माजुल्ला खान क्रिकेट एकेडमी जो क्रिकेट प्लेयर था। अभी मैं और भी बताना चाहता हूँ, अगर ये वो भी अच्छा, तो ये कयूम स्टेडियम तो असल में ये नए नए हमारे पास बोस्ट हैं, आप बेफिक्र रहें।
میں ابھی بتانا چاہتا ہوں اگر رضوان اور یہ جو ابھی ہمارے کپتان صاحب ہے اگر یہ چیمپئن ٹرافی جیت لے تو میں اس کے نام پہ بھی بنا لوں گا, بے فکر رہیں آپ. میں اچھا ایک منٹ میری بات سنیں. ہاں میں بتانا چاہتا ہوں, اسپورٹ سٹی ہونی چاہیے. وہی تو میں بتا رہا ہوں نا. دیکھو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی اس سوال میں بڑی دلچسپی ہے. If you let him respond and finish, then it will be easy. اچھا یہ ہے کہ دیکھو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے ارباب صاحب جو تھے, ان کے جو بیٹے آپ ہیں, اپنا بتائیں, میں چھوڑیں اس کنٹروورسی میں آپ نہ آئیں. قیوم اسٹیڈیم جو ہے وہ بھی ایز اے چیف منسٹر یہ بھی لیکن ہونا چاہیے یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیجنڈس ہیں اوورل کے پی میں, اگر ہم پاکستان کے لیول پہ نہیں کر سکتے لیکن کے پی میں یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لیجنڈس ہیں ان کے سارے بھی جو ہمارے اسپورٹس کمپلیکس بنے, بڑے اچھے اسپورٹس کمپلیکس ہیں, آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. کوارٹ اسپورٹس کمپلیکس ہے, ہمارے چارسدہ اسپورٹس کمپلیکس ہے جو باچا خان اسپورٹس کمپلیکس پہ نام پہ ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ یا عبدالقیوم جو قیوم اسٹیڈیمز ہیں, یہ چیف منسٹر, یہ باچا خان والا تو ادھر ہی ہے, ہم نے تو کوئی نام چینج نہیں کیا. لیکن میرا سوچ ہے کہ اس کو چینج کر لوں, لیکن جو بڑے اچھے بن رہے ہیں میری خواہش ہے اور سوچ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیجنڈز ہیں ان کے نام پہ ہونا چاہیے, جو اس کی جس میں وہ ہو. یہ آپ نہ سمجھے کہ عمران خان ایز اے پارٹی کا ہمارا لیڈر ہے, ہمارا چیئرمین ہے, یہ اسی وجہ سے رکھا ہے. ہی از اے کرکٹ لیجنڈ, انہوں نے دکھایا ہے. آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو چیئرمین ہے, جس طرح انہوں نے ٹیم سلیکٹ کیا ہے, تو ہم ابھی اس بارے میں خصوصاً بس ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اوکے لیٹس, میں آپ کا جو سوال ہے ویسے تو آئی تھنک منسٹر صاحب نے بتا دیا, ابھی کوئی ضرورت ہے میرے جواب کی؟ کلیئر ہو جانا چاہیے. عمران خان صرف پاکستان تحریک انصاف کے قائد یا ہیرو نہیں ہے, وہ اس قوم کے لیجنڈ, اس قوم کے ہیرو پاکستان تحریک انصاف سے پہلے کے ہیں. سو عمران خان بلانگس ٹو ایوری بڈی. سو یہ کوئی پاکستان کے اندر نیا کام نہیں ہوا کہ کسی اسٹیڈیم کو ری نیم کیا گیا ہے. اس پاکستان کے اندر مختلف صوبوں کے اندر اسٹیڈیمز, ایئرپورٹس, ہائی ویز, اسکولز, یونیورسٹیز ہیو بین ری نیمڈ. اور اس کے اوپر اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو یو ول بی امیزڈ کہ اس کی تعداد کتنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایموشنل ریلیشن شپ اینڈ اٹیچمنٹ کے پی کے لوگوں کی عمران خان کے ساتھ ہے, وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. اف اے گورنمنٹ, a PTI government wants to show their love and affection in this way, there should be no objection. اگر میرے باپ کے نام پہ بھی کوئی اسٹیڈیم ہو اور عمران خان کا نام آئے تو I will rename it any day. Thank you. اس حوالے سے کوئی نہیں. جی سر, جی سر. رجیم چینج آپریشن کے بعد آپ کے PTI کے کتنے کارکنان زخمی ہوئے, کتنے شہید ہوئے اور کتنے ابھی تک مسنگ پرسن ہیں, اس کا کوئی ریکارڈ آپ PTI کے قیادت یا کسی کے پاس ہے کہ نہیں؟ اور اس کے لیے آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ جو زخمی ہوئے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, اس کے لیے آپ نے کچھ الگ کمیٹی بنائی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑا میرے خیال میں پچھلے دنوں 26 کے واقعے کے بعد تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر آدمی کے زبان زد عام پہ ہے. شہداء جو کے پی کی گورنمنٹ ہے, اس 1-1 کروڑ روپے کا چیک میرے خیال میں آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ آج تک ایسے نہیں ہوا, مگر وہ 1-1 کروڑ روپے کے چیکس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. جو بلٹ وونڈڈ لوگ تھے, جو کہ سیریس انجریز تھیں, جن کی تعداد صرف کے پی میں 70+ تھی, یہ 26 کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ان کو جو ہے وہ $1 ملین ایچ جو ہے وہ ڈسبرس کیے گئے ہیں. اینڈ آئی نو فار فیکٹ کہ وہ ان کو ڈسبرس ہو گئے. دوسرے جو لوگ ہیں اس کے علاوہ جو انجرڈ ہیں, میں ادھر آ رہا ہوں, اس کے علاوہ جو انجرڈ ہیں, ان انجرڈ لوگوں کو پرسنل کیپیسٹی کے اندر MPAs, MNAs, چیف منسٹر, دے ہیو بین لوکنگ آفٹر. ابھی آج سے 3 دن پہلے بھی کچھ اسپیسز ہوئی ہیں جس پہ کے پی کے لوگ بھی تھے, جس پہ پنجاب کے لوگ بھی تھے, who were not bullet wounded, who were not injured, کیونکہ bullet wounded کو جب ہم کہتے ہیں تو then we say یہ gravely injured ہے. ان کو ان کے علاقوں کے MNAs اور MPAs کی ذمہ داری ہے, دی گئی ہے. میجورٹی لوگ یہ کر رہے ہیں. جہاں وہ نہیں کرتے ہیں, ورکر ہم سے رابطہ کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے نہیں ہو رہا, اینڈ پھر دین وی ٹرائی ٹو انشور کہ اس کو کیا جائے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جن حالات سے, جن کرائسس سے گزر رہی ہے, یہ جو کچھ ورکر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, اس طرح تو حکومتوں میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں بھی نہیں کرتی ہیں, کر نہیں سکتی ہیں. اتنا بڑا آپریشن مینج نہیں ہوتا ہے. بٹ الحمدللہ ہمارا ورکر جو ہے خان کی آواز پہ جان بھی دینے کو تیار ہے, اور ہمارے ورکر کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. یو ٹاک
یہ تو مین خاتون کا رائٹ، پہلے خاتون کا رائٹ. سر آپ تو اس کے بعد آپ میرا خان کا بھائی جو ہے نا وہ ایک دندراتا پھرتا چل رہا ہے جی، وہ فیصلوں کے حکام اور ان پہ جو ہے ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی آپ نے میرا کام کرنا اور آپ میرا کام نہیں کریں گے تو ہم آپ کے لیے کر لیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کیا یہ چیزیں آپ لوگوں کی حکومت میں اس چیزیں چل رہی ہیں کس نظر سے آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کسی کے دندنانے کو تو میں کرپشن نہیں سمجھتا ہوں، آپ بھی نہیں سمجھتی ہوں گی، اٹ از ویری کلیئر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا کام کر رہا ہے اور کوئی آدمی سمجھتا ہے، جیسے آپ سمجھتی ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، بہن ہے ہماری، آپ سمجھتی ہیں ایسا ہو رہا ہے، آسک دوز پیپل ٹو فائل کمپلینٹس. اس پہ میکنزم موجود ہے، اینٹی کرپشن کا بھی موجود ہے، خان صاحب نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بھی بنائی ہے، دے لک آفٹر اٹ، اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. سی یہ جو ہوائی چیزیں ہوتی ہیں، میں کسی کی صفائی نہیں دے سکتا، آئی ایم ناٹ اے ریزیڈنٹ آف کے پی، بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میکنزم پوری دنیا میں ایک ہے. اف somebody is doing something which you think is wrong, you should always put it in writing and give it to the concerned authorities. اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے تو ضرور کریں جی. جی سر اب آپ کا رائٹ ہے. ایک منٹ سر، مجھے نہیں، یہ کافی عرصے سے نہیں جی، میں تو آج 20 دنوں کے بعد آیا ہوں. اگر آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے تو میں چلا جاتا ہوں. پختونوں کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، کوئی پنجابی کرے تو اچھی لگتی ہے. پلیز پلیز نہیں آپ لوگ ہمارا بیڑا گھر کرتے ہیں، میں نے آپ کا